سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اورنگزیب کے لیے وہ زندگی کے بدترین لمحات تھے۔ ان دونوں جلادوں کے سامنے 5 منٹ میں اس کی چین بول گئی تھی۔ وہ بہت سے ایسے جرائم بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ دونوں نہ تو کچھ بولنے پر آمادہ تھے اور نہ ہی کچھ سننے پر، بس خاموشی سے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا مگر ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی۔ اورنگزیب ان کے سینئر کے ساتھ کیے گئے برتاؤ پر پشیمان تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ان کی تفتیش کا طریقہ کار کیا ہے تو شاید وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتا، اور پھر جانے کتنی صدیوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھول کر وہی شخص اندر داخل ہوا جو اسے ان جلادوں کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیخ پڑا تھا، خدا کے لیے بھائی صاحب مجھے ان جلادوں سے بچاؤ، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، مجھے سب یاد آ گیا ہے، سب کچھ، بس انہیں کمرے سے نکال دو۔ اس نے دونوں جلادوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کرسی گھسیٹ کر اورنگزیب کے روبرو بیٹھ گیا۔ اگر پہلے تم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید تمہاری یہ درگت نہ بنتی۔ بہرحال ایک لحاظ سے تو اچھا ہوا کہ کم از کم تجھے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ کچھ چھپانے یا غلط بیانی کرنے پر تیرے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ جواباً اورنگ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اب شروع ہو جاؤ، آپ پوچھیں جو کچھ پوچھنا ہے۔ خادم حسین کو کب سے جانتے ہو؟ کون خادم حسین؟ اورنگزیب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہی جس سے چند دنوں پہلے ہوٹل کے اندر سودے بازی ہوئی تھی۔ مجھے اس نے اپنا نام ارشد بتلایا تھا۔ ارشد صحیح، اس کو کب سے جانتے ہو؟ 1.5 ماہ سے جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کتنی مرتبہ اس کے لیے کام کر چکے ہو؟ 1 بار، یہ دوسری دفعہ تھا۔ اس کے علاوہ کس کس کے ساتھ تیرے روابط ہیں؟ اس سے پہلے منور حسین نامی شخص کے لیے بھی 2 مرتبہ کام کیا تھا۔ اسے میں شکل سے پہچانتا ہوں، اس کی رہائش سے ناواقف ہوں۔ مسٹر اورنگزیب مجھے صرف سچ سننے سے دلچسپی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر۔ آپ کسی بھی ذریعے سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ منور حسین سے تمہاری ملاقات کس نے کروائی تھی؟ مطلوب نے۔ یہ مطلوب کون ہے؟ کلرک ہے، مجھ سے 5 سال سینئر ہے اور برانچ کا ہیڈ ہے۔ اس دن ارشد یعنی خادم حسین اپنی گفتگو میں اسی مطلوب کا حوالہ دے رہا تھا۔ گڈ، تو نے اگلے سوال سے پہلے اس کا جواب دے دیا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے علاوہ تمہارے دفتر میں اور کون کون اس کام میں ملوث ہے؟ سوری سر، اگر کوئی ہے بھی تو میں اس سے ناواقف ہوں۔ منور حسین کا حلیہ کیا تھا؟ سانولا رنگ، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گھنگریالے بال، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، پکوڑا سی ناک، دائیں نتنے پر موٹا سا مسا۔ اس نے بڑی تفصیل سے منور حسین کا حلیہ دہرا دیا۔ اس سے کس جگہ یہ ملاقات ہوئی تھی؟ اس سے بھی بابو جی ہوٹل میں ہی ملاقات ہوئی تھی اور اسی جگہ اس کی مطلوبہ چیز اس کے حوالے کی تھی۔ ان سے پیسوں کی وصولی کا طریقہ کار کیا تھا؟ سامان کی وصولی سے 1 دن پہلے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے جاتے تھے۔ مطلوب کے ساتھ کبھی اس موضوع پر کھل کر بات چیت ہوئی؟ نہیں، وہ بہت ریزرو رہنے والا آدمی ہے۔ وہ شاید کبھی بھی مجھے ہمراز نہ بناتا، مگر مجبوری یہ بنی کہ جس فائل کا وہ منور حسین سے وعدہ کر بیٹھا تھا وہ میری برانچ سے متعلق تھی۔ یوں سمجھیں کہ میری کسٹڈی میں تھی اور اسے بادل نخواستہ میرا سہارا لینا پڑا۔ تمہارا ہی کیوں؟ وہ کسی اور کو بھی تو یہ آفر کر سکتا تھا، یا شاید کسی اور کو اس نے یہ آفر کی بھی ہو۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اورنگزیب نفی میں سر ہلانے لگا، کیونکہ ایک تو میری سابقہ شہرت اچھی نہیں تھی اور دوسرا وہ فائل براہ راست میری کسٹڈی میں تھی۔ اگر وہ کسی اور کا سہارا لیتا تو بیچ کے آدمی کو بھی میری ہی مدد لینی پڑتی۔ سابقہ شہرت سے تیری کیا مراد ہے؟ سر، غریب لوگ ہیں، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اوپر کی آمدن کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ کبھی خادم حسین سے، میرا مطلب ہے ارشد سے ملاقات کے وقت اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی تیرے سامنے آیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، کون کون سی معلومات ان کے حوالے کر چکے ہو؟ میں نے وہ تفصیل سے ان دستاویزات کے متعلق بتانے لگا جو وہ خادم حسین اور منور کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شخص نے کافی دیر اورنگزیب کو سوالات میں الجھائے رکھا، اور پھر جس وقت اپنے تئیں وہ اورنگزیب سے تمام معلومات نچوڑ چکا تو کھڑا ہوتے ہوئے بولا،
مسٹر اورنگزیب، دعا کرو کہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے، کیونکہ ہم سچ بولنے کا صرف ایک موقع دیا کرتے ہیں۔ اگر بندہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کچھ سچ بول دے تو ٹھیک، ورنہ اگلی بار اس سے کچھ پوچھنے کے بجائے اگلوایا جاتا ہے، جس کے عنوان سے تجھے متعارف کروا دیا ہے۔ اگر تیری باتوں میں جھوٹ کی آمیزش پائی گئی تو تفصیل میں جا کر دیکھ لو گے۔ اگر میری باتیں حرف بہ حرف درست پائی گئیں تو کیا میرے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی؟ ہاں، وہ اطمینان سے بولا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی رعایت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بندے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جو تھوڑی دیر پہلے تیرے ساتھ ہو چکا ہے، اور اگر تیری باتیں درست ثابت ہوئیں تو اس رعایت کا مستحق ہوگا۔ اگر مجھے میرے انجام سے باخبر کر دیا جاتا، نہیں، یہ میرے بس میں نہیں، کیونکہ تیرے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار کسی اور اتھارٹی کے پاس ہے۔ میرے بیوی بچے پریشان ہوں گے اگر… ناممکن، اس نے قطع کلامی کی۔ بیوی کو تمہارے موبائل سے کال کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تم چند دنوں کے لیے سرکاری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہو۔ اس طرح تیرے دفتر فون کر کے چند دن چھٹی بھی لے لی گئی ہے۔ مگر وہ کیسے؟ اورنگزیب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بہت آسان ہے، ہمارے پاس ایسے ماہر نقال موجود ہیں جو ہو بہو کسی کی بھی آواز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور موبائل فون میں میرا خیال ہے صرف آواز ہی سنائی دیتی ہے، تصویر نظر نہیں آتی۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ اورنگزیب خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے تاریک مستقبل پر آنسو بہانے لگا۔ اپنے بیوی بچوں کی صورت اسے ماضی کا سہانا سپنا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے گلہ کرنے کے بھی قابل نہیں تھا کہ یہ راستہ اس نے خود اختیار کیا تھا۔ شاید اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نکل سکتی، مگر کیسے؟ یا اللہ، اس دفعہ بچا لے۔ آئندہ مر جاؤں گا مگر ملک سے غداری نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا۔ اس کے لبوں پر توبہ کے الفاظ مچلے اور وہ سسکی بھر کر رہ گیا۔ عاطف صاحب، ادھیڑ عمر شخص ٹی وی سکرین پر نظر آنے والے اورنگزیب پر نظریں جمائے اس سے پوچھ گچھ کرنے والے شخص سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جی سر۔ عاطف کا مؤدبانہ لہجہ اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اپنے سینئر سے محو کلام ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے بیگ صاحب؟ اس بار وہ اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھے آدمی سے مستفسر ہوا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات، لہجے کا اتار چڑھاؤ، مختلف اعضاء کی حرکت، زبان کی روانی، ساری باتیں اس کی صداقت پر شاہد ہیں۔ بیگ نامی شخص نے بھی عاطف کی تائید ہی کی تھی۔ تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ صدیقی صاحب، یہ سوچنا آپ کا کام ہے، بیگ ہنستے ہوئے بولا۔ عاطف، آپ کیا کہتے ہو؟ سر، وطن کے ساتھ ادنا غداری کرنے والا بھی میری نظر میں واجب القتل ہے، مگر کبھی کبھی مصلحت سے بھی کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مجرم کی زندگی اس کی موت سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ صدیقی صاحب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر، میرا مطلب ہے اگر ہم اورنگزیب کو اس کے جرم کی سزا دیتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو اس کی گمشدگی سے ایک تو مجرم چوکنے ہو جائیں گے، دوسرا مطلوب بھی اپنی سرگرمیاں ترک کر دے گا، اور اگر ہم اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیں، گو مجرم خادم حسین والے کیس کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آئیں گے، مگر یہ امکان موجود ہے کہ وہ مطلوب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب جان بخشی کی قیمت پر اپنے دفتر میں موجود مشکوک سرگرمیوں والے کلرکوں پر نظر رکھ سکتا ہے، خصوصاً مطلوب کی نگرانی کے لیے اس سے اچھا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عاطف کی وضاحت سے صدیقی اور بیگ کے چہروں پر تحسین آمیز تاثرات نمودار ہوئے۔ میں تم سے 100% متفق ہوں عاطف، بہت اچھا آئیڈیا ہے تمہارا۔ اس کا مطلب ہے اورنگزیب کو رہا کر دیں سر؟ عاطف نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار میں آپ کو دیتا ہوں، صدیقی صاحب خوش دلی سے بولے۔ اس کے باوجود میں آپ کی رائے اور مشورے کا محتاج ہوں۔ ہم ہر دم تیرے ساتھ ہیں۔ صدیقی صاحب کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ بیگ بھی اٹھ گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم اورنگزیب کے متعلق حتمی فیصلہ کر کے اس پر عمل کرو، اور بدرالدین صاحب کو دکھانے کے لیے مفصل رپورٹ بھی تیار کر دینا تاکہ اسے بریف کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے سر۔ عاطف بھی ان کی تقلید میں کھڑا ہوا اور پھر انہیں گیٹ تک جا کر رخصت کرنے کے بعد جیب سے موبائل نکال کر عمران کو کال کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کوئی مناسب لایا عمل طے کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو انسپکٹر، دلشاد امین بات کر رہا ہوں۔ انسپکٹر صاحب، ہم سیٹھ فاضل بول رہے ہیں۔ جی سیٹھ صاحب، حکم کرو۔ انسپکٹر صاحب، حکم تو خیر کیا کرنا، ایک چھوٹی سی درخواست تھی، لیکن اس سے پہلے معذرت کہ ہم آپ کو خوش آمدید نہ کہہ سکے۔ ویسے اس میں زیادہ غلطی تو انسپکٹر اکرام کی ہے، جس نے ہمیں آپ کی آمد اور اپنی رخصتی کے متعلق پتہ نہ چلنے دیا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔
सेठ साहब, मैं आपकी बात समझने में नाकाम रहा हूँ। हा हा, फाजिल अली के मुंह से एक मसनूई कहकहा बरामद हुआ। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं दिलशाद साहब, आपसे खूब निभेगी। सेठ साहब, काम की बात करें, वरना राब्ता मुनक़ता होने की सूरत में शायद आपको सुबकी महसूस हो। इंस्पेक्टर साहब, राब्ता बहाल करना तो खैर हम खूब जानते हैं, लेकिन चूंकि आप हमसे वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए इस गलती को नज़रअंदाज करते हुए असल बात की तरफ आते हैं, और वो ये है कि साहिल समुंदर पर बने हुए हट से आपने कुछ माल बरामद किया है, और उसके साथ दिलदार अली और शमशेर नाम के 2 आदमी भी गिरफ्तार किए हैं। तो जनाब, अर्ज़ ये है कि वो माल उन्हीं आदमियों के हवाले करते हुए अगर आप उन्हें अगले चंद मिनटों में रिहा कर दें तो ऐन नवाजिश होगी। आपका नजराना घंटे आध घंटे तक पहुंचा दिया जाएगा। सेठ साहब, मैं लानत भेजता हूं रिश्वत लेने वाले पर, और 2 दफ़ा लानत भेजता हूं रिश्वत देने वाले पर। अगर तुम्हारा कोई बंदा थाने आ गया है तो वापस नहीं जा सकेगा, और दुआ करो कि दौरान तफ्तीश वो तेरा नाम न ले लें, वरना जल्द बिल मुशाफा मुलाकात भी हो जाएगी। मिस्टर दिलशाद, तूने परसों का अखबार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तब भी हम एक खबर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं कि एक 10 साला बच्ची का गैंग रेप हुआ, कहीं और नहीं, अपने रोशनियों के शहर कराची में। बेचारी की लाश ही वालदैन को मौसूल हो सकी। ये तो वैसे एक लिहाज से अच्छा हुआ, क्योंकि अब वो वैसे भी किसी के काबिल नहीं रही थी। बहरहाल, हमारा बात करने का मकसद ये है कि वो बच्ची बिल्कुल आपकी बेटी की हम उम्र थी, बस चंद माह का फ़र्क होगा। तो तुम गंदी नाले के कीड़े, तुम्हारी ये जुरत कि मेरी बेटी की तरफ मैली नज़रों से देखो। मैं गुस्से की शिद्दत से उससे बात मुकम्मल ना की जा सकी। इंस्पेक्टर, हम तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहे थे, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम कब तक पहरा बिठाओगे अपनी लाडली पर? यूं भी पुलिस के सिपाही जितने मुस्तैद होते हैं वो तुम खूब जानते हो, कम अज़ कम मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा उसकी बात का जवाब दिए बगैर इंस्पेक्टर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। इसका मतलब है इस इंस्पेक्टर का कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने मुलाजिम को बुलाने के लिए बेल दी। जी सेठ साहब, एक अधेड़ उम्र मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। शेरे को बुलाओ। और वो दोबारा जी सेठ साहब कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सलाम सेठ साहब। चंद लम्हों के बाद शेरा अंदर दाखिल हुआ। सलाम के जवाब में फाजिल अली ने सर हिलाते हुए कहा, शेरे, ये नया इंस्पेक्टर थोड़ी गर्मी दिखा रहा है। आप हुक्म करें सेठ साहब, ठंडा कर देते हैं। असल में पठान है ना, सोचता कम है और बोलता ज़्यादा है। पठान है? फाजिल अली ने हैरानी से पूछा। किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है? इलाके का तो पता नहीं सेठ साहब, इतना मालूम है कि कौमियत पठान है। अलबत्ता उसकी पैदाइश यहीं कराची की है। ये हुई ना बात, वो खुशी से बोला। शायद उसके शैतानी दिमाग में कोई नया मंसूबा परवरिश पा चुका था। अब यह बताओ कि अपने किस किस आदमी का नाम NON तंजीम के रुकन के तौर पर उनके पास रजिस्टर्ड है? कोई 6-7 बंदे होंगे सेठ साहब। शेरा कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला। बहुत हैं, तुम बैठो और गौर से हमारी बात सुनो। शायद ये शेर खान की ज़िंदगी का पहला मौका था कि फाजिल अली खान ने उसे अपने सामने बैठने की दावत दी थी। वो झिझकते हुए बैठ गया और फाजिल भी उसे तफसील से अपना मंसूबा समझाने लगा। वो रात उसकी ज़िंदगी की अजीब रात थी। सुबह सवेरे वो एक नई जगह पर जाने वाला था। ना जाने वो अपने मोहसिन की तवक्कुआत पर पूरा भी उतर पाता कि नहीं। यूं भी ये ट्रेनिंग मिर्ज़ा से ज़्यादा उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी। फिर एक बड़ा इम्तहान शहजादी से बिछड़ने का था। वो धम से उसकी वीरान और खुश्क ज़िंदगी में आकूदी थी, उसके हवासों पर छा गई थी, उसकी सोचों पर हावी हो गई थी। उसके साथ गुजरे हुए चंद रोज़ पलक झपकते में गुजर गए थे। इस वक्त भी सुबह जाने के ख्यालों में खोए हुए अचानक उसके दिल में शहजादी को देखने की तमन्ना मचली, मगर उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। वो मिर्ज़ा ताहिर को किसी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी ये एहतियात बेकार गई और थोड़ी देर के बाद शहजादी खुद उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजे की कुंडी वो अंदर से लगाना भूली नहीं थी। शहजादी तुम? वो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, ये ना हो। कुछ नहीं होता। अपना हिनाई हाथ उसके मुंह पर रखते हुए वो दलेरी से बोली, शहजादी ये गलत है, तेरे अंकल। मगर उसे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर वो बेतरह उससे लिपट गई थी। इस्माइल के सारे अंदेशे, सारे तफक्कुरात जाने कहाँ जा छुपे और फिर उसे अपनी सुध बुध भी ना रही। उसकी कैफियत उस भूखे सी हो गई जिसके सामने उसका मरगूब खाना रख दिया गया हो। ना मालूम वो रात का कौन सा पहर था
جب شہزادی کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ شاہ جی، بھول تو نہیں جاؤ گے اپنی شہزادی کو؟ سانس لینا بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ کاش میں تیرے لیے اتنی ہی اہم بن جاؤں۔ وہ تو تم ہو۔ بھول ہے تمہاری۔ شہزادی کے لہجے میں عجیب دکھ در آیا تھا۔ تمہیں شہزادی جیسی ہزاروں مل جائیں گی، پر شہزادی کو شاہ جی جیسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کاش میں ہمیشہ تیری داسی بن کر رہ سکتی، تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا سکتی۔ بس ایک چھوٹا سا گھر، زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی غذا اور تیرا ساتھ۔ کتنا دل فریب سپنا ہے نا؟ پر یہ ناممکن ہے۔ اس جنم میں تو کسی قیمت پر پورا نہیں ہو سکتا۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ اسماعیل کی چوڑی چھاتی سے لپٹ گئی تھی۔ اسماعیل کو اس کی باتیں بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل بدلی سی لگ رہی تھی، لیکن اسماعیل نہیں جانتا تھا کہ وہ کن طوفانوں کی زد میں تھی۔ اسماعیل سے بچھڑنا اس کے لیے اتنا سہانے روح ہوگا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر پاشا کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی تنظیم، ملک، مذہب تک سے بغاوت کر دیتی، مگر وہ جانتی تھی اس قسم کی غلطی کا انجام بھیانک موت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جبکہ چپ کے رہنے میں یہ چانس موجود تھا کہ اسماعیل شاہ کی ٹریننگ سے واپسی پر اس کی جھولی میں اس سے ملاقات کے کچھ لمحے ڈال دیے جاتے۔ اس رات اس نے اسماعیل کو سونے نہ دیا۔ کبھی پیار بھری سرگوشیاں، کبھی وعدے وعید، کبھی شکوے شکایات۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رات کو کیسے طول دے، صبح کو آنے سے کیسے روکے، مگر وقت اپنی چال نہیں بدلتا۔ ہجر کی لمبی رات اور وصل کی شب مختصر صرف ذہنی سوچ کی تفاوت کا نتیجہ ہوتی ہے، ورنہ وقت نہ تو وصل میں تیزی سے گزرتا ہے اور نہ ہی ہجر میں ٹھہرتا ہے۔ وہ رات بھی آخر گزر گئی، پاربتی کی زندگی میں آنے والی مختصر ترین رات۔ صبح اذانوں کے ٹائم پر وہ بہتی آنکھوں سے اپنے شاہ جی کو الوداع کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اسماعیل سونے میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کا بلاوا آ گیا کہ ناشتے کی میز پر اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہزادی اور مرزا دونوں اسے اپنے منتظر نظر آئے۔ ناشتے کے دوران شہزادی کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں، مگر وہ کوشش کے باوجود اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرزا طاہر حسین کو ان کے مابین کسی قسم کے تعلقات کا شک پڑے، مگر شہزادی کو شاید کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مسٹر اسماعیل، مرزا جو شہزادی کی حرکتوں سے انجان سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اس سے مخاطب ہوا۔ اب 15 ماہ کے لیے تم تمام دنیا سے کٹ کر ایک ٹریننگ سینٹر تک محدود ہونے والے ہو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ واپسی تک تم ایک بھولی بسری داستان بن چکے ہوگے، دشمن اور پولیس والے تمہیں فراموش کر چکے ہوں گے۔ دوسرا فائدہ تمہاری اپنی ثوابدید پر ہے کہ تم وہاں کتنا کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اس بات کا تو تجھے بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں طاقت کا قانون چلتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہاوت اگر صادق بیٹھتی ہے تو پاکستانی معاشرے پر۔ دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، تجھے بھی واپسی پر دولت کمانے کے کئی ڈھنگ سکھلا دوں گا، مگر اس سے پہلے تم جسمانی طور پر اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے مظلوم والدین اور معصوم بہن کے قاتلوں اور ان کے مددگاروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے مروڑ سکو۔ وہاں سینٹر میں گھبرا نہ جانا، شروع میں تجھے کافی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ تمہارے علاوہ اور لڑکے بھی ہیں، پہلے ان کی تعداد 14 تھی، مگر کل مجھے اطلاع ملی ہے کہ 5 مزید لڑکے بھی جا رہے ہیں وہاں۔ اور آخر میں میری ایک نصیحت یاد رکھنا، مذہب ہر آدمی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اصل چیز ہے انسانیت۔ کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لیکن انسانیت کا رشتہ جو ہے نا، وہ بہت بڑا رشتہ ہے، سمجھ گئے؟ جی سر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اوکے، گاڑی تیار کھڑی ہے، صرف تیرے ناشتے کرنے کی دیر ہے۔ یہ کہہ کر مرزا نے اسے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ کر اخبار سنبھالتے ہوئے بولا، شہزادی تمہیں گاڑی تک چھوڑ آئے گی، آگے تو نے کہاں جانا ہے یہ سب کچھ ڈرائیور کو پتا ہے۔ ڈائننگ ہال سے نکلتے ہی شہزادی اس بری طرح سے اس سے چمٹی کہ وہ بوکھلا گیا تھا۔ کوئی دیکھ لے گا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، زیادہ سے زیادہ جان سے ہی جاؤں گی نا، اس طرح گھٹ گھٹ کر جینے سے تو بہتر ہے مر ہی جاؤں۔ پگلی، اتنی جلدی ہمت ہار دی؟ چند ماہ کی تو بات ہے، واپسی پر میں طاہر صاحب کے آگے جھولی پھیلا کر تیرا ہاتھ مانگ لوں گا، مجھے امید ہے اس جیسا شفیق آدمی نہ نہیں کرے گا۔ تجھے نہیں پتا شاہ جی، تجھے نہیں پتا، اس نے سسکی بھری
اور پھر اسماعیل کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، جاؤ، صحن میں کالے شیشوں والی مرسڈیز کھڑی ہے، میں شاید تجھے جاتا نہ دیکھ پاؤں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی اور اسماعیل بوجھل قدموں سے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر اورنگزیب، مجھے یہ استفسار بہت برا لگ رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے تمہاری آخری خواہش پوچھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عاطف کے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی بھری تھی۔ اس کا مطلب ہے میری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اورنگزیب نے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزارنے کے بعد وہ بولا، آخری خواہش تو ہے صاحب، اگر آپ مہربانی کر سکیں تو مجھے صرف 24 گھنٹے کی بھیک دے دیں، صرف 24 گھنٹے کی۔ یہ وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہوں گا، اپنی نسرین کے ساتھ۔ جانے کب سے اس کے کان میرے ہونٹوں سے نکلنے والے پیار کے 2 بولوں کو ترس رہے ہیں۔ مجھے تو حرام کمانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میری نظر میں سب کچھ دولت ہی تھی۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی جی بھر کے پیار نہ کر سکا، ان کے ساتھ کھیل نہ سکا، انہیں برا بھلا نہ سمجھا سکا۔ ان 24 گھنٹوں میں شاید میں انہیں زندگی کا فلسفہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہیں وہ بھی اپنے بد نصیب باپ کے نقش قدم پر نہ چل پڑیں، اس راستے پر قدم نہ بڑھا لیں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف 24 گھنٹے صاحب، بس ایک دن اور ایک رات، شاید کوئی بہتری ممکن ہو جائے۔ شاید صاحب، شاید۔ اس بارے میں تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سوچا تھا صاحب، بہت سوچا تھا۔ برا ہو لالچ نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ بہت سمجھایا تھا مجھے میرے دوست اکبر نے، مگر اس وقت عقل نہ آئی، نہ میں سمجھ سکا۔ عارضی عیش و آرام کے لیے اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالی، دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ پلیز صاحب، یہ 24 گھنٹے بہت مختصر ٹائم ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے اور اس کے بدلے سنائی جانے والی سزا بھی قبول ہے۔ میں اپنی سزا میں تخفیف کا خواستگار بھی نہیں، بس اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ یوں بھی میں بھاگ تو نہیں سکتا نا، اور نہ ہی بھاگنا چاہتا ہوں۔ سر بس تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، بس اتنی سی۔ اورنگزیب، یہ میرے بس میں نہیں، البتہ اس کے علاوہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اورنگزیب نے حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، سر چند گھنٹوں کے لیے تو بھیج سکتے ہو نا؟ میں نسرین سے آخری ملاقات کر لوں، اس کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ چند گھنٹے؟ عاطف اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اپنا ماتھا ٹھکورنے لگا۔ یہ اس کے سوچنے کا مخصوص انداز تھا۔ اورنگزیب امید بھری نظروں سے اس کی جانب متوجہ رہا۔ تھوڑی دیر اس شغل میں مصروف رہنے کے بعد وہ اٹھتا ہوا بولا، میں اپنے سینئر سے اس بارے میں اجازت لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی واپسی تک اورنگزیب امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ آج سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کی قیمت کا احساس ہوا تھا۔ آج اس سے جتنا معاوضہ طلب کیا جاتا وہ چند گھنٹوں کے عوض ادا کرنے کو تیار تھا، بشرط یہ کہ اتنی رقم اس کے پاس ہوتی۔ عاطف کی واپسی بمشکل 1 آدھ گھنٹے میں ہو گئی، مگر اورنگ کے لیے یہ وقت بہت طویل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی انتظار کو جہنم کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ سر، کیا طے ہوا؟ عاطف کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بے صبری سے مستفسر ہوا، کیونکہ مزید انتظار کی سکت اس کے اندر نہیں رہی تھی۔ مسٹر اورنگزیب، تمہارے لیے ایک نئی آفر لایا ہوں۔ عاطف کا انداز ڈرامائی تھا۔ تمہاری گفتگو سن کر ہم نے تیری پہلے والی سزا منسوخ کرتے ہوئے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا سر؟ وہ یہ کہ عاطف نے ایک ہلکا سا وقفہ لیا جو اورنگزیب کو بہت گراں گزرا، مگر وہ صبر سے اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ ہم نے تمہاری رہائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم ہمارے ساتھی کے طور پر اپنے دفتر میں اپنی پوسٹ پر فائز رہتے ہوئے کام کرو گے، اور یہ ازالہ ہوگا تیرے ان کرتوتوں کا جو اس سے پہلے تم سرزد کر چکے ہو۔ اس دوران اگر تو نے دوبارہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ صرف تجھے نہیں، تیرے پورے خاندان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ منظور ہے؟ جواباً کچھ کہنے کے بجائے اورنگزیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے کہا نکلا، شاید میں بیٹھے بیٹھے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں سر، یا پھر میرے کان بج رہے ہیں۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تم نے جو سمجھا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ سر پلیز، اگر آپ میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار سکیں تو آپ کی عنایت ہوگی، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اورنگزیب، بدحواسی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، میری بات کا جواب دو۔ کیا تم ہمارے لیے ایمانداری سے کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ دل و جان سے سر،
اگر میں بندہ نہ ہوتا تو یہ بات آپ کے پاؤں پر گر کر کہتا۔ نہیں مسٹر اورنگزیب، اتنا گرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے خود کو نامزد کر لیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں تیری جان کو بھی خطرہ لاحق رہے گا۔ میری زندگی تو ویسے ہی پوری ہو چکی ہے، وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ اب تو بقیہ سانسیں وہ ہیں جو مجھے اس مٹی کی خدمت کا عوضانہ مل رہی ہیں۔ گڈ، عاطف تحسین آمیز لہجے میں بولا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ باقی تمہاری غلط شہرت اپنوں اور بیگانوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن تم نے اس شہرت کو نیک نامی میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ظاہراً اپنی پہلے والی حالت پر قائم رہنا ہے۔ جو بندہ تمہارے ساتھ سودے بازی کرنا چاہے بے فکر ہو کر ہاں کر دینی ہے، اسے مطلوبہ مال بھی مہیا کر دینا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آگاہ رکھنا ہے۔ ویسے امید واسق تو یہی ہے کہ اب کوئی مشکل ہی تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو نے ذہنی طور پر تیار رہتے ہوئے مطلوب کلرک کے اوپر گہری نظر رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تیری نظر میں کوئی ایسا شخص تمہارے دفتر کی کسی برانچ میں موجود ہے تو اس سے بھی روابط بڑھا دینے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، وہ مستعدی سے بولا۔ او سوری، مجھے تمہیں کھولنے کا خیال ہی نہیں رہا، پہلے سے ہدایات جاری کرنا شروع کر دیں۔ عاطف نادم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کی بندشوں کو کھول دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا سر۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ نے مجھے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، مجھے نسرین واپس لوٹا دی ہے، ماریا اور خالد میری گود میں ڈال دیے ہیں، مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ میں شکریہ کہہ کر آپ کی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ بس آپ سمجھ لیں کہ اس وقت میرے جذبات کیا ہیں۔ تو ہمارا بھائی ہے اورنگزیب، عاطف نے اسے چھاتی سے لگا لیا۔ یہ وطن، یہ سرزمین ہماری ماں ہے اور ہم تمام اس کے بیٹے ہیں۔ تو ایک ماں کے بیٹے تو بھائی ہوتے ہیں نا، تو بھائیوں کے درمیان شکریہ کیسا؟ تجھے واقعی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اورنگزیب ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا چائے پیتے ہوئے عاطف کی ہدایات کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ مسلسل سفر کرتے ہوئے 6-7 گھنٹوں کے بعد حیدرآباد میرپور خاص سے ہوتے ہوئے عمر کوٹ پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو ایک چھوٹے سے مکان کے اندر جا کر روکا۔ وہاں ان کا استقبال ایک ادھیڑ عمر شخص نے کیا جسے اسماعیل کے ساتھی نے نورل کہہ کر پکارا تھا۔ دن کا کھانا وہ راستے میں نہیں کھا سکتے تھے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہونے کے بعد انہوں نے دن کا کھانا کھایا اور پھر اسماعیل کا ساتھی، جس نے اسماعیل کو اپنا نام امام بخش بتلایا تھا، کہنے لگا، شاہ جی آپ چند گھنٹے آرام کر لیں، یہاں سے مغرب کے ٹائم نکلیں گے۔ اور اسماعیل سر ہلاتا ہوا آرام گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ گزشتہ رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا اور آنے والی رات بھی بے آرامی میں گزرنے والی تھی، اس لیے اس نے سونے میں عافیت سمجھی۔ اس کی آنکھ امام بخش کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ شاہ جی اٹھو، تیاری کرو، کھانا کھا کر نکلتے ہیں۔ کھانے کے لیے تو بالکل جی نہیں، اس نے کسل مندی دور کرنے کی غرض سے انگڑائی لی۔ اچھا پھر فریش ہو جاؤ، چائے پی کر نکل چلتے ہیں، کھانا راستے میں کھا لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اسماعیل نے چارپائی چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ اس مرتبہ سواری بدل گئی تھی اور وہ بجائے مرسڈیز کے ایک کھلی چھت کی جیپ میں سوار تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی امام بخش کی جگہ نورل نے سنبھال لی تھی۔ گھنٹہ بھر سفر کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑے صحرا تھرپارکر میں داخل ہوئے۔ اسماعیل تو راستے سے بالکل لا علم تھا کہ اس سے پہلے اسے کبھی کراچی سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ البتہ امام بخش کی نورل سے ہونے والی گفتگو سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس راستے پر کافی دفعہ سفر کر چکا تھا۔ اسماعیل ان کی غیر دلچسپ باتوں سے لا تعلق ہو کر سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، مگر یہ کوشش بے سود رہی کہ ناہموار راستہ اور جیپ کی اچھل کود سے آدمی صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ نیند کیا کی جاتی؟ جیپ کی لائٹیں نورل نے بجھائی ہوئی تھیں اور پھر صحرا میں کافی دیر سفر کرنے کے بعد ایک جگہ نورل نے جیپ روک دی۔ چلو شاہ جی، اس سے آگے پیدل سفر کرنا پڑے گا، اس کا گائیڈ امام بخش جیپ سے اترتا ہوا بولا۔ اسماعیل بھی اس کی تقلید میں جیپ سے اتر گیا تھا۔ امام بخش نے ایک سیاہ رنگ کا بیگ جیپ سے نکال کر کندھے سے لٹکایا اور نورل کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ آدھا گھنٹہ پیدل سفر کے بعد امام بخش آہستہ سے بولا، یہاں بات کرنے، کھانسنے اور کھنکارنے سے بالکل پرہیز کرنا، کیونکہ ہم پاکستان کی سرحد عبور کر رہے ہیں۔ یہاں سے دائیں بائیں دونوں جانب پاکستان رینجرز کے ٹاور ہیں، ان کی پیدل پیٹرولنگ بھی یہاں سے گزرتی ہے، اس لیے خاموشی اور تیزی سے چلتے رہو۔ اسماعیل نے خاموش رہتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔
ریت پر قدموں کی آہٹ یوں بھی کم سنائی دیتی ہے۔ دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسماعیل کو روشنی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جو لازماً رینجرز چوکیوں میں جلنے والی لائٹوں کی تھی۔ بس اب خطرے سے باہر ہیں، امام بخش سکون کا سانس لیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ انڈین بارڈر بھی کراس کر لیا ہے کیا؟ اسماعیل کے لہجے میں حیرانی تھی۔ نہیں، لیکن ان سے بات چیت ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت واضح ہے، ہم سمگلروں کے روپ میں سرحد پار کر رہے ہیں۔ یہ بیگ دیکھ رہے ہو نا؟ اس نے کالا بیگ اسماعیل کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس میں تھوڑی بہت منشیات ہے تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کر سکے۔ سمگلروں کے لیے یوں بھی جوانب کی سرحدیں کھلی ہوئی ہیں، مگر آپ تو پاکستان کی سرحد عبور کے بعد کہہ رہے تھے کہ اب ہم خطرے کی حدود سے نکل آئے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اس دفعہ نورل ٹائم کی کمی کی وجہ سے پاکستان رینجرز کے سرحدی محافظوں سے ڈیل نہیں کر سکا تھا۔ البتہ بھارت میں موجود آدمی نے ہمارے متعلق اطلاع دی ہوئی ہے۔ امام بخش نے اسماعیل کا شک رفع کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کانٹے دار تار کی ایک اونچی باڑ کے قریب پہنچ گئے۔ عام حالات میں اس ساری تار میں کرنٹ دوڑایا جاتا ہے، امام نے سرگوشی کی، لیکن آج یہ کلومیٹر بھر کا ٹکڑا اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ ہمارے لیے؟ اسماعیل مستفسر ہوا۔ بالکل، کہتے ہوئے وہ ایک مخصوص جگہ پر تار کے قریب بیٹھ گیا۔ پہلے جیب سے ٹیسٹر نکال کر اس نے تاروں میں کرنٹ کی غیر موجودگی کی تسلی کی، اور پھر بیگ سے دستانوں کا جوڑا نکال کر ہاتھ میں پہنتے ہوئے اس نے تار کو مخصوص انداز سے کھولنا شروع کر دیا۔ اس جگہ شاید پہلے سے خفیہ گزرگاہ بنی ہوئی تھی۔ چند منٹ میں امام بخش نے اتنا راستہ بنا لیا تھا کہ وہ آسانی سے وہ باڑ عبور کر گئے۔ باڑ کو اپنی پہلی حالت میں لانے کے بعد امام بخش اسماعیل کو لیے آگے بڑھا۔ چند میٹر کے فاصلے پر ایک اور باڑ تھی، اس کو بھی انہوں نے پہلی باڑ کی طرح عبور کیا۔ آدھا گھنٹہ مزید پیدل چلنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے چھپی ہوئی جیپ تک جا پہنچے۔ امام بخش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے بولا، ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، وہ جواباً بولا، بلکہ 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے ہو۔ تو پھر چلو۔ امام بخش اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسماعیل اس کی دیکھا دیکھی عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ راستے میں امام بخش ڈرائیور کے ساتھ مختلف موضوعات پر محو گفتگو رہا، جبکہ اسماعیل ان کی گفتگو سے لا تعلق آنے والے دنوں کے خیالات میں کھو گیا۔ آدھ پون گھنٹہ مزید سفر کے بعد وہ پختہ روڈ پر چڑھ گئے، اور روڈ پر چڑھتے ہی ڈرائیور نے سپیڈ بڑھا دی۔ روڈ کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، مگر صحرا کے مقابل وہ بہت بہتر تھا۔ اس روڈ پر تقریباً 20-25 کلومیٹر چلنے کے بعد ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر گاڑی کچے میں اتار دی۔ اس دفعہ چند کلومیٹر چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑی عمارت کے قریب پہنچے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے قریب کوئی دوسری آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عمارت بہت زیادہ وسیع تھی، اتنی کہ اسے آسانی سے پرانے زمانے کا کوئی قلعہ کہا جا سکتا تھا۔ چوکیدار نے ان کی شناخت کے بعد عمارت کے بڑے گیٹ کا ایک پٹ کھول دیا۔ ان کی جیپ آسانی سے اندر داخل ہو گئی۔ عمارت کے وسیع صحن کے ایک کونے میں گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس میں 2 جیپیں اور ایک کار پہلے سے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ڈرائیور نے بھی گاڑی وہیں روکی اور نیچے اتر گئے۔ اسماعیل کو ساتھ لے کر امام بخش اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت کے صحن میں وقفے وقفے سے لگے بلب اپنی زرد روشنی بکھیر رہے تھے۔ صبح ہونے کو ہے، فی الحال آرام کرتے ہیں، جاگنے پر آپ کا تعارف اور ملاقات سب سے کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل نے کہا کہ اس نے تو یوں بھی اپنا آپ ان کے حوالے کیا ہوا تھا۔ مہاراج، آپ نے یاد فرمایا تھا؟ پاربتی نے پاشا کے کمرے میں داخل ہو کر اسے نمسکار کیا۔ ہاں، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، آؤ بیٹھو۔ اس نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پریشان نظر آ رہی ہو، خیر تو ہے؟ کچھ نہیں مہاراج، بس سر درد کر رہا ہے۔ مجھے یہ سر درد 15 ماہ تک ٹھیک ہونے والا نہیں لگتا۔ مرزا طنزیہ انداز میں ہنسا اور وہ جواباً خاموش ہی رہی تھی۔ جانے من اتنی بے رخی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ مرزا نے ایک نازیبہ حرکت کا ارتکاب کرتے ہوئے اسے چھیڑا، مگر پاربتی کے انداز میں سرد مہری قائم رہی۔ البتہ زبان سے اس نے کسی قسم کا اعتراض کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہارے اس رویے کو میں کیا سمجھوں؟ مرزا کے لہجے میں چھپی وحشت پاربتی کو دہلانے کے لیے کافی تھی۔ مہاراج، بھارت ماتا کے لیے میرا شریر اور میری آتما دونوں حاضر ہیں، اور اسی نسبت سے آپ کو میرے بارے میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ شاہ جی کی جدائی میں میرا من بے عقل ہے تو یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے، اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ البتہ اس کے لیے اگر میں اپنے فرض سے غافل ہوئی ہوں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ جو چاہیں سزا دیں۔ میں ہر قسم کے شراب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ اسے یہاں سے دور بھیجنے میں میری ذاتی غرض شامل تھی؟
یا اس کے تیرے قریب ہونے میں مجھے کوئی اعتراض تھا؟ پاروتی کی وضاحت نے مرزا کے لہجے کو نرم کر دیا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی مہاراج۔ تو پھر یہ بے رخی کیسی؟ क्षमा چاہتی ہوں مہاراج، میرے رویے سے آپ کو ٹھیس پہنچی۔ میرا مقصد ہرگز آپ کی دل آزاری نہیں تھا۔ ایسا سوچنے سے پہلے ہی میں مر جانا پسند کروں گی۔ آپ میرے گرو مہاراج ہیں، آپ کی کرپا سے آج مجھے یہ مقام ملا ہے۔ آپ کے چرنوں میں رہنا مجھے سورگ میں رہنے سے زیادہ محبوب ہے، لیکن کیا کروں؟ شاہ جی کے متعلق مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں رہا۔ میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد اسے من سے کھرچ دوں، مگر اس میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ اس وقت تک اگر آپ ہمیشہ کی طرح بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری لغزشوں سے صرف نظر کر سکیں تو یہ احسان ہوگا، ورنہ آپ کی دی ہوئی ہر سزا، ہر عتاب مجھے خوشی سے قبول ہوگا۔ پاروتی، تم اتنی دور نکل جاؤ گی، مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو کبھی یہ جوا نہ کھیلتا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، تم فکر مت کرو، اسماعیل شاہ کی اہمیت تمہارے مقابلے میں ذرا بھی نہیں ہے۔ بھگوان نے چاہا تو میں جلد ہی تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ کیسی خوشخبری مہاراج؟ پاروتی کے لہجے میں ہزاروں امنگیں اور خواہشیں پنہاں تھیں۔ شاید اسماعیل شاہ کے پاس تجھے ٹریننگ سینٹر بھجوا دیا جائے۔ مہاراج، پاروتی فرط مسرت سے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں مگر اس سے آگے اس سے کچھ بولا نہ گیا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ پاروتی، میں بالا حکام سے بات کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا یہاں تقرر انہی کا فیصلہ ہے اور ان کی مرضی کے خلاف میں تجھے ٹریننگ سینٹر نہیں بھجوا سکتا۔ البتہ اتنا وچن دیتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ آپ کر سکتے ہیں مہاراج، آپ مہان ہیں۔ آپ کی بات کو ٹھکرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی پہلے بھی بہت زیادہ نوازشیں ہیں مجھ پر۔ ایک احسان اور کر دیں، بس آخری بار، بالکل آخری۔ تو میں نے کہہ تو دیا ہے کہ بھگوان نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اب ذرا تم بھی قریب ہو جاؤ، کافی دن ہو گئے ہیں اتنا دور رہتے ہوئے۔ اس نے پاروتی کو بازو سے پکڑ کر کھینچا، اور اس مرتبہ پاروتی کے رویے میں پہلی سرد مہری مفقود تھی۔ اپنے شاہ جی تک جانے کی امید نے اس کے بدن میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ انسپیکٹر دلشاد امین نے جیسے ہی گاڑی تھانے کی جانب موڑی، اسے تھانے کی دیوار کے متصل 3 آدمی گتھم گتھا نظر آئے۔ ان کے مابین جھگڑا شاید اسی وقت ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ ان کے ارد گرد عوام کا جم غفیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ لڑائی کے بجائے ایک آدمی کی ٹھکائی ہو رہی تھی۔ مار کھانے والا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور حلیے سے مزدور نظر آ رہا تھا، جبکہ اسے پیٹنے والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لگ رہے تھے۔ اوئے، کیا بات ہے، چھوڑو اسے، وہ روب داب سے بولا۔ ٹھکائی کرنے والوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہاتھوں کو روک لیا، اور اس میں دلشاد کی پر روب آواز سے زیادہ وردی کا عمل دخل تھا۔ اسے کیوں مار رہے ہو؟ تھانے دار صاحب، آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ان میں نسبتاً زیادہ عمر والا بے پرواہی سے بولا۔ کیا؟ دلشاد امین کے پٹھانی خون نے جوش مارا اور وہ چیل کی طرح اس آدمی پر جھپٹا۔ الو کے پٹھے، قانون کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کافی راہگیر یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی احتجاجاً آواز بلند کی۔ تھانے دار صاحب، آپ اچھا نہیں کر رہے، کم از کم ہمارا قصور تو بتا دیں۔ بتا دوں گا پتر، بتا دوں گا، تفصیلی گفتگو حوالات میں ہوگی۔ ایسے ہی ہمارا جرم تو بتلاؤ آخر۔ تھانے دار شاید اس کی بات کو درخور اعتنا نہ سمجھتا، مگر اچانک راہگیروں کے ہجوم سے ایک آدمی باہر نکلا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب، میں روزنامہ طلوع کا رپورٹر ہوں۔ اس نے ایک کارڈ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیا میں آپ کے غصے کی وجہ جان سکتا ہوں کہ آپ سر عام ایک نہتے شہری کو کیوں زد و کوب کر رہے ہیں؟ انسپیکٹر دلشاد امین کو اچانک اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ دونوں اس مزدور کی پٹائی کر رہے تھے۔ میں نے منع کیا تو کہنے لگے کہ میں دخل اندازی نہ کروں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور اب میں حوالات کی سیر کراؤں گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ ان میں سے ایک بولا، خدا کا خوف کرو تھانے دار صاحب، ہم نے کب اس مزدور پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں۔ جان جاؤ گے پتر، جان جاؤ گے، وہ زہر خند لہجے میں بولا، اور پھر صحافی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اپنی تسلی اس مزدور سے استفسار کر کے کر سکتے ہو۔ ہاں بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحافی نے تھوڑی دیر پہلے پیٹنے والے مزدور سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں ادھر سے گزرا تو تھانے دار صاحب ان دونوں کی پٹائی کر رہا تھا، میں بھی تماشا دیکھنے رک گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تھانے دار جنونی انداز میں اس کی جانب لپکا۔
مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، ہائے خدا کے لیے صاحب جی، اف۔ وہ مزدور نما شخص ہاتھ جوڑ جوڑ کر دلشاد امین سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ اسی وقت شور شرابہ سن کر تھانے سے چند سپاہی بھی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور پھر تھانے دار صاحب کو دیکھ کر بغیر کسی تحقیق کے حال کے وہ بھی مزدور پر پل پڑے۔ اچانک فلش لائٹ 2-3 دفعہ چمکی اور تھانے دار کو ہوش آ گیا۔ بس کرو اے، انہیں تھانے لے چلو، یہ کہہ کر وہ صحافی کی طرف مڑا تاکہ اسے کیمرہ چھین کر فلم ضائع کر سکے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان مناظر کی تصاویر میڈیا کے ہاتھ آ جانے سے اس کی بہت زیادہ سبکی ہونے کا امکان تھا۔ مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ صحافی وہاں سے غائب تھا۔ اس کی تلاش میں اس نے دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں، مگر لوگوں کے ہجوم میں وہ نظر نہ آیا۔ اسے سازش کی بو محسوس ہوئی، لیکن یہ سازش کس کی تھی اور اس میں کیا مقصد پنہاں تھا، یہ بات اس کے ذہن میں واضح نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں نظر دوڑانے کے بعد اس نے سر جھٹکتے ہوئے رپورٹر پر لعنت بھیجی اور گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ سپاہی ان تینوں کو پہلے ہی تھانے کی سمت لے جا چکے تھے۔